نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم سبھی مل کر اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ناظرین و سامعین، یہ مہینہ ماہ رمضان عظمت و احترام والا مہینہ ہے، جس میں نہ صرف مسلمانوں کے شب و روز کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، بلکہ اطاعت مصطفیٰ میں مرد مومن کا اٹھا ہوا ہر قدم عبادت ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس نے اس ماہ کی عظمت و بزرگی کو بڑھا دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں صرف قرآن شریف ہی نہیں نازل ہوا، بلکہ یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے جس میں منزل من السماء، یعنی جو کتابیں بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں، تقریباً اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ 2 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں اور ان کا وصال ہوا۔ رمضان المبارک جہاں روحانی اور دینی حیثیت سے سال کے 12 مہینوں میں افضل اور اہم مہینہ ہے، وہیں رمضان المبارک انفرادی اور اجتماعی تربیت کا ایسا عملی نظام زندگی بھی ہے جس میں رضا الہی کے لیے عبادات، اظہار و قربانی، صبر و حوصلہ، ہمت و استقامت، بھوک و پیاس میں غربا و مساکین کے ساتھ شرکت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو ایک مومن کی شخصیت کو دیگر انسانوں سے اشرف اور ممتاز بناتے ہیں۔ بندے اپنے خالق اور معبود سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مبارک مہینے میں اعمال حسنہ کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ میں مسلمانوں کو نیک اعمال کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال ماہ رمضان بن جائے۔ روحانی اعتبار سے اس مہینے کو فوقیت حاصل ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی۔ انہیں تاریخی واقعات میں ایک واقعہ اور ایک عظیم الشان واقعہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی
عنہا کے وصال کا بھی ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس صدمے کو آپ برداشت نہ کر پائیں اور 6 مہینے میں 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا نام فاطمہ تھا، کنیت بنت محمد اور لقب زہرا، بطول، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل جنہ، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ اور خاتون جنت بھی ہے۔ سن 35 ہجری بعثت نبوی سے 5 سال قبل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلی ام المومنین ہیں، ان کے بطن سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ ایام طفولیت سے سن شعور و بلوغ تک خانوادہ رشد و ہدایت میں پروان چڑھی، آغوش رحمت و نور کے سانچے میں ڈھلی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یعنی ماں باپ کی آغوش تربیت نے انہیں ملکوتی اور انسانی صفات حسنہ کا پیکر بنا دیا۔ والدہ کے انتقال سے لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حرم نبوت میں آنے تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورتیں اور گھریلو ذمہ داریاں جو سر انجام دیں، اس کی وجہ سے آپ تنہائی پسند، متین و سنجیدہ ہو گئی تھیں کہ آپ کو ام ابی کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ حضرت مسعود بن مخزمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بخاری جلد 3 صفحہ 361، صفحہ 1361، حدیث نمبر 3510۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اور جب بھی حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بیٹھا لیتے۔ حاکم المستدرک جلد 3 صفحہ 167، حدیث نمبر 4732۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں میں بحیثیت بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اور مردوں میں آپ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ ہمارے نبی کے محبوب تھے۔ ترمذی جلد 5 صفحہ 698، حدیث نمبر 3868۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں جب 12 ربیع الاول کو ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ تاب نہ لا سکیں، اور اسی صدمہ میں 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات عبادت الہی میں امت محمدیہ کی مغفرت کرتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئیں اور رحمت الہی سے ہمکنار ہو گئیں۔ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے 3 صاحبزادگان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور 3 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت محسن
اور حضرت رقیہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرات، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل چلی، اور اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تھا کہ امام حسن و حسین یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹی کے بیٹے در حقیقت میرے بیٹے ہیں، اور انہیں سے آپ کی نسل مبارکہ چلی۔ اس لیے 3 رمضان المبارک کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فاتحہ دلائیں اور اصالہ ثواب کریں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا حسنین کریمین کی وساطت سے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزوں کو ہمارے آپ کے حق میں قبول فرمائے اور عالم اسلام پر اپنی رحمت و برکت کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔